اگر وہ تم پر دباؤ ڈالے کہ ضرور انہیں میرے ساتھ شریک کرو، فلا تطعہما، کیٹیگوریکل انسٹرکشن ہے، ان کا حکم مت مانو۔ لیکن یہاں ذرا خلا ہے جو کہ سورہ لقمان میں جو ہے اس کو پر کیا گیا۔ پھر کیا کریں؟ آیا بالکل قطع تعلق کر لے ماں باپ کے ساتھ؟ نہیں، فرمایا یہ نہیں، وہاں فرمایا فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، پھر بھی ان کے ساتھ دنیا میں بھلے طریقے کے ساتھ گزارا کرو، آخر والدین تو ہیں، اگر وہ اب غریب ہو گئے ہیں، بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، چاہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، کچھ بھی ہے، ایک بات میں تو ان کی کہنا نہیں ماننا، شرک نہیں کرنا ہے، توحید پر ڈٹے رہنا ہے۔ اور شرک کو اور توحید کو محدود معنی میں نہ لیجئے، شرک یہ بھی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کی ہے، یہ سیاسی شرک ہے۔ آج جو ہے ڈیموکریسی، یہ بہت بڑی بدترین شرک ہے۔ وی آر ساورن، ساورنٹی آف دی پیپل، شرک بدترین۔ ساورن صرف ایک ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی متانے حاضری۔ تو یہ شرک جو ہے اس کو صرف اس معنی میں نہ سمجھیے، اس کو پورے وسیع تصور میں لیجیے۔ اسی طریقے سے اب اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے دین کا بول بالا کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو، قربانیاں دو۔ والدین کہتے مت کرو، یہاں بھی ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ والدین کہتے نماز مت پڑھو، نہیں، کہنا نہیں مانا جائے گا، نماز پڑھنی ہے، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، یہ تو در حقیقت اللہ کے حقوق ہے۔ اللہ کے حقوق پر اگر والدین ڈاکہ ڈالتے ہیں تو آپ کہنا مت مانیے۔ ہاں یہ کہ ویسے ان کے ساتھ حسن سلوک، ان پر خرچ کرنا، اور اگر کہنا بھی ہے کہ ابا جان یہ کام میں نہیں کر سکتا، لجاجت سے کہنا، ابا جان یہ اس معاملے میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، امی جی میں نہیں مان سکتا آپ کی بات، اللہ کا حکم ہے، اقامت دین کی جد و جہد مجھ پر فرض ہے، اور مجھے اللہ کے ہاں جا کے جواب دہی کرنی ہے اس کو، لہذا اس معاملے میں تو میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ لیکن اس میں بھی انداز لجاجت کا ہو، تواضع کا ہو، سینہ تان کر نہ کہا جائے جاؤ دفعہ ہو جاؤ، میں نے تو کرنا ہی کرنا ہے سب کچھ، نہیں، یہ نہیں۔ وہاں تو فرمایا گیا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو جھڑکو مت، اف تک نہ کہو۔ یہ پہلو اپنی جگہ پر ہے، یہ سورہ لقمان میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں اس کی وضاحت نہیں ہے۔